اور سورہ شعراء کی آیت نمبر جہاں 154 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 3 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 154 نمبر آیت جہاں لکھا ہوا ہے قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے قال هذه ناقۃ اللہ، جناب صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا یہ ہے اونٹنی، ناقۃ اللہ شرب، یہ اونٹنی اس کی ایک پانی کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے لیے بھی ایک معلوم دن کی پانی کی باری، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے مال مویشی اور دوسرے لوگ وہاں کنویں سے پانی پئیں گے۔ یہ مدائن صالح، جناب صالح علیہ السلام جن وادیوں میں تشریف لائے اس کی بات ہو رہی ہے۔ قوم نے نشانی مانگی، انہوں نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی۔ یاد رکھو وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو تم برے ارادے برے قدم کے ساتھ نہیں چھوڑنا، یعنی اس کو نقصان، قتل کرنا، مارنا، ایسا قدم نہیں اٹھانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر ایسے کرو گے تمہیں پکڑ لے گا بڑے دن کا عذاب۔ قوم نے کوئی بات بھی سنی، عمل کیا، فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے یہ مختصر بات فرمائی ہے صورت میں، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی، پچھلی ٹانگیں اس کی کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نادمین، پھر وہ ہو گئے شرمندہ ہونے والے، پھر ان کو ندامت آئی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس سزا میں عذاب میں کیا تھی نشانی دی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کی اکثریت ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی محترم تیرا رب وہی غلبے والا ہے اور وہی بہت رحم شفقت کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح قوم لوط نے
لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، جناب لوط علیہ السلام کی نبوت رسالت کو نہ مانا۔ اذ قال لهم اخوہم، اخو کہا ہے، اسی طرح جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سب کی ایک ہی دعوت ہے، سب کو بھائی کہا ہے، انہی قوم، انہی کا رشتہ، انہی کا تعلق، اور یہی پوچھا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول، سب رسول نے کہا میں امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یہ بھی سب نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، اس دعوت پر تبلیغ پر میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، یہی ورڈ ہے، یہی ساری عبادت ہے، میں میری اجرت، میری مزدوری جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ پھر ان پر جو ان کی معاشرے کی وہ بہت بڑی برائی تھی، اس کی نشاندہی فرمائی گئی، اتأتون الذکران من العالمین، تم ان لوگوں جہانوں میں مذکروں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ تم برائی کرتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے پیدا کیے، تمہاری بیویوں کو رشتہ چھوڑ کر غیر فطری، فطرت کے خلاف تم برائی کو جاری کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے کراس کرنے والی، حدوں کو پھیلانے والی قوم ہو۔ ایک جگہ قرآن میں جاتا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں جرم نہیں ہوا، اس برائی کے موجد تم لوگ ہو۔ جب قوم پر عجیب جواب دیتی ہے، قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، اے لوط اگر تو ہمیں باز کرنا اور تبلیغ کرنا نہ روکا، باز نہ آیا، تم ہٹے نہیں اگر ہم کو روک لیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ان لوگوں سے ہو جائے گا جن کو وطن سے نکال دیا جاتا ہے، ہم نے اپنی بددستی سے تمہیں نکال دینا۔ جناب لوط فرماتے ہیں، قال انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل سے خوش نہیں ہوں، ناراض ہوں، تمہاری اس بد کرداری، غیر فطری عمل پر میں ناراض ہوں۔ پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے میرے اہل ماننے والے جو لوگ ہیں، جو وہ عمل کرنے کا مجھے اس بدتمیزی سے نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، بس ہم نے جناب لوط کو اور ان کے تمام ماننے والے جو ان کے متبعین تھے ان کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں ہوئی جناب لوط کی اہلیہ بیوی، وہ نہیں مانی۔ تو قرآن مجید کے اندر مختصر بات جو ہے، ادھر اللہ نے حکم دیا تھا رات کو اپنے متبعین لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو اس موقع کی مناسب فرمایا کہ بیوی چھوڑے ہوئے پیچھے رہنے والوں میں تھی، یہ آگے نکل گئے تھے اللہ کو۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا باقی لوگوں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بھی بارش کی، بڑی بری بارش۔ فساء مطر المنذرین، بدترین تھی وہ بارش جن کو ڈرایا جاتا رہا ہے اس جرم سے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس تباہی میں لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیوں کی ہلاکت میں نشانی ہے، عبرت کی۔ اللہ اکبر، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ معاشرے بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے وہ ملک بھرے پڑے ہیں کہ جو جنس پرستی کے قانون بنا کر دنیا میں اپنی تہذیب کا لوحہ منواتے ہیں، یہ ساری دنیا میں کام ہو رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے نبی محترم تیرا رب غلبے والا، رحم شفقت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رحیم نہیں ہے۔ حضرات، یہ ایک قدرتی فطرتی بات ہے، جس دعوے پر دلیل نہ ہو وہ غلط ہوتا۔ یہ کچھ جملوں پر غور کرنا چاہیے۔ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعوے پر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں مہیا کر سکتا، تو مجرم ہے، تو جرم ہے، وہ غلط ہے، اس کی کوئی نتھنگ، اس کی ولا شے، عربی میں ولا شے، انگلش میں نتھنگ، کچھ کٹنگ۔ فرض کرو فرعون نے ربوبیت دعویٰ کیا تو اسے دعویٰ سچا تھا۔ نمرود نے دعویٰ کیا کہ جناب ابراہیم نے جب اپنے رحمان کا تعارف کروایا کہ یحیی و یمیت، تو وہ کہتے ہیں آنا وہی، اور میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں کیا دعویٰ ٹھیک تھا۔ پھر ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے مچھر کا مقابلہ کرا کے، یہ رائے بعض مفسرین نے اس کو انکار بھی کیا ہے، کثرت کے مفسرین نے بیان کیا ہے، مچھر کا جو مقابلہ نہیں کر سکتا، مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کرونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس خاک اللہ کا مقابلہ کرتا۔
باتیں ہیں جتنی مرضی بناتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، رب کا تعارف کروایا، ربوبی رسالت کی دعوت دی، تو قوم نے کہا اگر تو سچا ہے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، نبوت میں، رسالت کے دعوے میں اپنی آمد کے تیری جو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن نشانی پیش کرو۔ تو اس میں مختصر بات ہے، بعض جگہ مفسرین نے جو چیزیں فرمائی ہیں قرآن میں حوالے سے، قوم اور اسرائیلی روایات اس میں زیادہ ہے، انہوں نے کہا یہ پہاڑ پھٹے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور حاملہ حالت میں ہو، ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، پھر ہم تبھی نبی بن۔ کیا نبوت رسالت کو اس طرح مانا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تیرے اس دعوت پر، اعلان پر، تیرے امین صادق ہونے پر ایمان ہی رکھتے، ہمارے سامنے اسمان پہ چڑھ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ۔ غور کریں، میری طرف دیکھیں، بچے کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھیں، کچھ بھی بچے کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ، صرف تیرے چڑھنے پر ایمان ہی رہنا، آسمان سے واپس آ، تیرے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہو، نہ کراؤ، پھر کتاب کو پڑھیں گے، پھر ہمارا مشورہ کر کے بتائیں گے تجھے ماننا ہے یا نہیں۔ کیا نبوت کی توہین نہیں؟ آج میڈیا کی کوئی خبر چل جائے سارے رولا پاندے جی خبر آ گئی، کس نے کہا ہے؟ سب سے بڑے جھوٹے کی خبر ہے، اس پر ایمان آ گیا۔ میں ایک جملہ کہوں، غصہ نہ کریں، بعض محققین نے لکھا ہے کہ لوگ پیسے خرچ کر کے اخبارات خریدے جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے، اللہ کی سچی کتاب کو مفت پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ صدیاں ہو گئی ہیں کتاب بنانے میں، نہ ٹائم ہے نہ پیسہ ہے، اگر پیسے منگنے شروع کر دے یار تھوڑے کو معاملہ تو ساری نہ تو جی پیسے دینے شروع کر دو جی دیڑا پڑے گا 10 روپے لے جائے مسیح تھا ہی نہیں ملتی تو اللہ کے ساتھ تھی جی آگ چڈو نے جی جاگتے ہوتے یہ آدھے نے مینوں گھروں جب مار پہ پھر میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ جب قوم نے ڈیمانڈ کی تو اللہ نے فراست کے ساتھ، بلاغت اور فصاحت کے ساتھ فرمایا۔ جناب نوح جناب صالح فرماتے ہیں قال هذه ناقۃ اللہ شرب، اور یہ جو شرب ہے پانی کی باری ہے، یہ اللہ کی اٹھا دی، ناقۃ اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، یہ اللہ کی بھیجی اٹھنی ہے، یہ نشانی ہے میرے نبی اور سچے ہونے کی، دعوت سچے ہونے کی اور اللہ کی طرف آنے کی۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، نشانی یہ ہے کہ جتنے بستی کے جانور جو اس وقت تھا، وہ بیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، گائے تھیں، جتنا وہ سارے مل کے پانی پیتے ہیں اتنا وہ علادول کلی پی جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ نشانی ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، تو انہوں کہنا کچھ نہیں، انہوں موج کر دیو، پہلے بچے کو بھی اونٹنی کو بھی چرے چگے موج میلے کرے، اس کو چھیڑنا نہیں، نقصان نہیں پہنچانا، قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں، یہ نشانی ہے۔ تو جہاں اللہ کا لفظ آ جاتا ہے نا، بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، ناقۃ اللہ، آیت اللہ، وہ بڑی شان ہوتی ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کی اونٹنی، اللہ کا گھر، اللہ کا رسول، اللہ کا کلام، تو سبحان اللہ کے ساتھ تھی آنکھوں کے آرام میں خلل نہ پایا گا کہ نہیں آتے جی چپ کر کر دیں گے کوئی لوے نہ لوے، لیکن میری کمزوری ہے، میں کہتا ہوں کہ نمبر نہ کٹ جائے، نیند تھوڑی خراب ہوتی تو ہو جائے لیکن مضمون خراب نہ ہو۔ کیوں جی سر تو سب کھنڈ کٹیا ہے جی سو تو کہیں بیوی نہیں بیٹی سردی آئی نہیں ہو پہلے ہادی ناقۃ اللہ شرب، پانی کی باری ہوگی، ولکم سب کو، سب کے لیے، شرب یوم، ایک دن تمہارا ایک دن اٹھنے کا۔ فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی ضرر اس کو نہ پہنچائے۔ اگر ایسے کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ، بڑے دن کا عذاب پھر آئے گا، پھر رگڑے سے کوئی بچے گا نہیں۔ فَعَقَرُوهَا، کوئی پرواہ نہیں ان کی، کوئی شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، پرواہ نہیں کی انہوں نے، یہ نہیں کہ اسی دن ہوا، کچھ وقت کے بعد، کچھ روٹین کے ساتھ زمانے گزرنے کے بعد انہوں نے منصوبہ بنا کر، قرآن اس کی تفصیل اشاری موجود ہے، چونکنی چرچوں کے شام کو جناب صالح علیہ السلام کا گھر آتی ہے، انہوں نے راستے میں گڑھے کھودے، تنکے ڈالے، اس راستے سے گزرے گی، گڑھے میں گرے گی، پیچھے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار لے کر اس کی ٹانگیں کاٹے گی، ہم اپنی نشانی پوری کر دیں۔ اللہ نے منع کیا تھا رسول کی زبان سے، اگر ایسے کرو گے تو پھر عذاب آ جائے گا، صدا ملے گی۔ توجہ کریں فَحَقَرُوهَا، تو اس کا معنی انہوں نے پچھلی ٹانگیں کاٹی، جب وہ اونٹنی گری
پیچھے تلوار کے ساتھ ٹانگیں کاٹ دی. فاصبحوا نادمین، پھر شرمندہ ہوئے. اب پچھتایا کہ ہو جائے چڑیاں چوگ کے بیڑا گرک کر کے. اب پتہ چلا اس نے 3 آوازیں نکالی، اونٹنی بچے سمیت غائب ہو گئی. کہاں غائب ہوئی تھی؟ جن نے بھیجا تھا انہوں نے بھگوا دی. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، کہاں گئی، کس طرح چلی گئی، کتنے گئی، کیوں گئی. یہ تیری میری فکر کا کھانا بہت چھوٹا ہے. قرآن کی عبارت پر غور کرو. اللہ اکبر. فأخذهم العذاب، پھر عذاب نے پکڑا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ایمان والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب پکڑا. کیا عذاب آیا؟ ان کو ناز تھا اپنی غاروں پر، ناز تھا چٹانوں کو قرید کر کمرے بنانے پر، اپنے فن پر، ہنر پر، طاقت پر. اللہ رب العزت نے رگڑا دے کے زلزلہ اور چیخیں پلس عذاب اور چیخوں کا عذاب دے کے ہمیشہ اپنی فرق ہے. بڑے بڑے قلندر دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے چترا والے آئے ہیں، پیسے والے آئے ہیں، عقل والے، شعور والے، پلوان آئے ہیں، کہیں فرق ہو. تو ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. کتنے حکیم فوت ہوئے، کتنے ڈاکٹر فوت ہوئے. معذرت کا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، امریکہ میں 500 ڈاکٹروں کو لیکچر دینے والا وہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر پروفیسر ہارٹ کی بیماریوں، ہارٹ کی علامات کی وہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں. 500 بندہ ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ وہ لیکچر دے رہے. 500 ڈاکٹروں کے دورانیے میں اللہ نے ہارٹ کی بیماری دے کے فوت کر کے دے کر رڑا وہ مارے پر. حکیم اصل کون ہے؟ کون ہے حکیم؟ کون ہے عزیز؟ کون ہے قدیر؟ کون ہے سمیع؟ کون ہے بصیر؟ بس یہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط، جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یہ سارے نبیوں کے ساتھ فرمائیے ایک نبی کی تکذیب سارے رسولوں کی. رسول پاک نے فارمولہ پیش کیا ہے، وہ بیانیہ قرآن ہے. کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں، صحیحوں، مرنے اٹھنے سب پر ہمارا ایمان ہے. کوئی اختلاف، سارے رسول سچے ہیں، سارے فیصلے سچے ہیں، اللہ کے سارے بیانیہ اور دعوے اور اعلان سارے سچے ہیں. اذ قال لهم اخوهم، نبی قوم کا بھائی، کسی کا کزن، کسی کا بیٹا، کسی کا خامد. سبحان اللہ. بھائی بھی ہے، خامد بھی ہے، کزن بھی ہے، چچا زد بھائی بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں. تو بھائی ہے کون کا؟ فرمایا جناب لوط نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ بھتیجے تھے. جناب لوط زمانہ ایک ہی تھا، علاقے الگ الگ تھے. تو انہوں نے فرمایا الا تتقون، اور درویشوں او مخاطبین تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں مانتدار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. آسان سبق ہے، سب نبی یہی کا پسند سے ڈر جو میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، یہ بھی سب نے کہا میں اجرت نہیں مانگتا اس دعوت تبلیغ پر، اس شاندار پیشکش کو اجر معاوضہ نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین، جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ میرا اجر ہے. میں اللہ سے سوال کروں گا، اللہ پھر مجھے اسی جزا دے گا، تم سے نہیں مانگتا. فرمایا اتاتون الذکران من العالمین، تم برائیاں کرتے ہو، مردوں کے ساتھ جنس پرستی کرتے ہو، مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو. یہ خلاصہ سمجھ گئے، اس سے زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ نے جو تمہارے لیے جنسی طور پر بیویاں کھیتیاں بنائی ہیں وہ چھوڑتے ہو، غیر فطری عمل کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو مردوں کے ساتھ. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ حدود سے نکلنے والے، حدوں کو پھلانے، تجاوز کر سرکشی کرنے والے ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، بیویاں کھیتی ہیں اولاد کے لیے، اور جو رستہ فطرت کا اللہ نے بنایا اس کو کون یہ بناتے ہیں؟ غیر فطری رستے اپناتے ہو. یہ ساری تبدیل. قالو، اب کون گئے؟ قالو لئن لم تنتہ یا لوط، لوط صاحب اگر تو نے یہ واز نہ چھوڑا، ہمیں تبلیغ کرنا بند نہ کی، تو اسے نہ روکا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ان لوگوں سے ہو جائے گا جن کو وطن سے، بستی سے، گاؤں سے، پنڈ سے نکال دیا جاتا. اصل تینوں پنڈ چ نہیں رہنے.
ایک جگہ فرماتا ہے انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک باز لوگ ہیں ہمارے ساتھ، پاک باز صوفی اور اس طرح کے بندے نہیں رہ سکتے، سب فارغ کر دو، یہ تے شرابی، یہ تے زانی، یہ تے سود خون والے، حرام خوریاں کرنے والے، قاتل، وہ سارے ہمیں پسند کریں، ہم ان کو پسند کر دیں گے، صوفی نکل گئے یہاں سے۔ قال انی لعملکم من القالین، جناب لوط نے فرمایا میں تمہارے عمل پر ناراض ہوں، ناراض ہونے والوں سے ہوں۔ معذرت کے ساتھ ایک گل سنا دیں تھوڑی، یہ تو آجا تو سونی ٹوپی پائی، کسی چودھری نے پوچھا چودھری صاحب تھوڑے کنے پتر؟ چودھری صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ تو چودھری کہنے لگا ہے تو 3 سن میں 2 ہی سمجھ، ہے کتنے سن تو سمجھو کتنے، وہ تیسرا ہے کی مطلب، وہ مسیطے ہی لگا پھرنا، کدی ترجمہ پڑھتا ہے، کدی نفل پڑھتا ہے، کدی شراب پڑھتا ہے، کدی درس سنتا ہے، کدی تجوید پڑھتا ہے، مسیط تو لگ گئی۔ وہ مسیطڑے پتر شتر کوئی نہیں، کسی نے پوچھے آئے نہیں ہے، میرے کام سی، سبحان اللہ کے ساتھ کیوں نہیں آئے، میں نے بڑا ضروری کام ہے، یہ کام کوئی نہیں۔ ایک مولی پوترا کہنے لگا مسیطے تھے، وہ آئے تھے ویلے نے، مر کے سبحان اللہ کریں کہ مسیح سانو دانے دینے، جاؤ مسیطے لگے پھر۔ جب یہ نقطہ نظر ہو تو ہدایت کہاں سے آئیں گے؟ شرافت کہاں سے ملے گی؟ شرافت کے پھول کہاں کھلیں گے؟ تو فرمایا قوم بدتمیز ہو کر کہتی ہے اگر تو دودھ بال نہ آیا تو ہم نکالے جانوں سے ہو جاؤ۔ قال انی لعملکم من القالین، میں کر کچھ نہیں سکتا لیکن تمہارے رویے تمہارے کردار سے میں ناراض ہونے والے سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اللہ مجھے، میرے ماننے والے، میرے متبعین جو یہ عمل کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ہم جس پرستی کو رواج دے رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ فنجیناہ، مختصر تعارف فرمایا ہم نے جناب لوط کو بچایا، وَأَهْلَهُ اجمعین، سارے اہل متبعین ان کو بچایا، الا عجوزا فی الغابرین، جو بڑھیا تھی جناب لوط کی اہلیہ وہ پیچھے رہنے والے تھے، ثم دمرنا الآخرین، پھر سب کو ہم نے برباد کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں جاتا ہے اللہ نے فرمایا لوط صاحب اپنے متبعین کو، اپنے اہل کو لے کر رات کو نکل جاؤ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ 27واں بار آئے گا تو ہم پڑھو گے لوط علیہ السلام کے گھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، لڑکے نہیں شکلے، منڈے نہیں شکلے تھے، تو قوم ٹوٹ کے بڑی، شکار ملا ہے، ہم اپنی من پسندی کی برائی کریں گے۔ جناب لوط کا بیٹا کوئی نہیں اور چند بندے ہیں مسلمان، بعد نے کہا صرف 12 لوگ تھے ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے، پریشان ہو کے کھڑے ہو کے کہنے لگے میرے مہمان، میرے مرونے مہمان ہیں، اور میری قوم کے لوگوں میری بےزتی نہ کرو، اور میرے مہمان ہیں ان کی توہین نہ کرو۔ قوم کہتی ہے انک لتعلم ما نرید، تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، کو ہمارے حوالے کرو۔ پھر جناب پریشان ہو کے جناب لوط کہتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری جوان بیٹیاں شادیاں کرو لے جاؤ، ظالموں میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ بکواس کرتے ہیں پیچھے لے جا کڑیاں شڑیاں، سانو ضرورت نہیں، تو جانتا ہے کد شکار در مارا۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب جبرائیل بھی آئے ہوئے تھے، پھر اللہ کے حکم سے جناب جبرائیل نے فرمایا لوط صاحب آپ پریشان نہ ہو، اسی منڈے نہیں، نہ کڑیاں نہ منڈے، ہم دورانی مخلوق ہے، اللہ نے بیچا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کس لیے آئے ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آنے والوں پر کیوں آئے ہو؟ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں لنرسل علیہم حجارۃ من سجیل، ہم پتھر برسانے کے لیے آئے ہیں، مصومۃ عند ربک، پتھروں پر نشان لگے ہوئے، کون سا پتھر کس کو لگے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اور تہذیب ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی برطانیہ کی، اور کیا بات ہے جی ان کی اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے، 2 جج بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 وکیل بھی آپ نے شادی کر سکتے ہیں، 2 کڑیاں بھی شادی کر سکتی ہیں، تو 2 منڈے بھی آپ نے شادی کر سکتے ہیں۔ لعنت بھیجو اس تہذیب پر، اس تمدن پر۔ اور یہ تھی کسی نے کہا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، یاد دے ہو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے، جو مجرم لوگ تھے بکریوں کے چرواہے تھے وہ حکمران بن گئے، رہنما بن گئے، امام بن گئے، صحابی بن گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ اکبر۔ فنجیناہ، ہاں وہ کہتے کیا
قال رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخر. ساری بات آپ سمجھ گئے ہیں. ہم نے جناب لوط کو ان کے ماننے والوں کو نجات دی جس کردار سے وہ بات کی جا رہی ہے. تو پھر وہ بڑھیا لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ پیچھے رہ گئی. پھر ہم نے ان کو بچایا, ان کو ہم نے ہلاک برباد کر دی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, پھر ہم نے بارش برسائی. بارش ایسی تھی فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, پتھروں کی بارش. جناب ایوب علیہ السلام بیمار رہے, بہت کچھ محسن لکھا, 18 سال 12 سال 9 سال, اس بات میں نہیں پڑھتا. بیماری کی بات آئی ہے, تکلیف کی بات آئی ہے, اس پر ایمان رکھے. مختصر بات یہی ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا رب انی مسنی الضر, سبحان اللہ, اور جاگ دیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ بڑی تکلیف آئی ہے, بہت تکلیف پہنچی ہے یار, تیرے سے زیادہ کو رحم کرنے والا ہے, رحم کر دے میری حالت پہ. فرمان آ گیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. فرمایا میرے ایوب پیارے, اسی حالت میں ایک ایڑی تو زمین پر مار. ایڑی مارنا تیرا کام ہے, چشمہ جاری کرنا میرا کام. چشمے کا پانی پیو, اندر کا میدان صاف ہو جائے گا. یہ غسل کرو, تاری لاؤ تو باہر کا میدان صاف ہو. جب سارا انجام ٹھیک ہو گیا نا, پھر خوش ہو کے اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں سونے کی ٹڈیوں کی باریں شروع کر دی, یعنی سونے کے ٹکڑے برس رہے ہیں. تے چولی لے کے نا ایوب صاحب چوک چوکے میں بچ پائی جائے. اللہ نے فرمایا ایوب صاحب میں نے بڑا آزمایا ہے, انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب. یہ گارنٹی اللہ نے دی ہے, اور ایسی بڑا آزمایا ہے, بڑا پیارا ہے, میرا دامن اس نے نہیں چھوڑا. وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب, بڑا شاندار آدمی ہے, میرا دامن اس نے نہیں چھوڑا. یہ قرآن کی بات ہے. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو, پتہ ہے سارا اللہ. تو کہتے یا اللہ یہ لالچ نہیں, یہ رحمت برس رہی ہے, یہ رحمت کے سونے کی شکل میں ٹکڑے برس رہے ہیں. تیری رحمت کو سمیٹ رہا ہوں اپنے دامن. ادھر سونے کے ٹکڑیاں رحمت برس رہی ہے, ادھر پتھر برس رہے ہیں. فرق کوئی نہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنۃ هم الفائزون. ارشاد ہوتا ہے بدترین بارش تھی ان لوگوں پر فساء مطر المنذرین, جن کو ڈرایا گیا تھا, سمجھایا گیا تھا, رہنمائی فرمائی گئی تھی. لیکن ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین, اس ساری ہلاکت میں, تباہی میں, ان سارے جذبات میں نشانی موجود ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, نبی محترم جو تیرا رب ہے وہ غلبے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, کبھی وہ ہارا نہیں, ہمیشہ جیتا ہے. جیڑا مرضی کلندر کوٹی کوٹی کر کے آ جائے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادق, اگر سچے ہو وہ دلیل پیش کرو. اور جو مکھی سے شاید چھڑا نہیں سکتا, مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کورونے کو فیس نہیں کر سکتا, اس نے اللہ کا مقابلہ خواہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس نے؟ اپنا پیشاب کھول نہیں سکتا, بند نہیں کر سکتا, سانس رو نہیں سکتا, سانس لے نہیں سکتا. اس کی اوقات یہ ہے کہ ٹگے ٹگے کی باتیں کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ میری حالت پہ رحم فرما, میری قوم کی حالت پہ رحم فرما, ارے میرے ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہم تباہی کے کنارے پر چلے گئے ہیں, اللہ ہماری رہنمائی فرما, رشد و ہدایت ہمارا مقدر بنا. توجہ جی. قال, جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقۃ لها شرب, بھائی یہ اونٹنی نشانی ہے, اس کے لیے پانی کی باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, تمہارے لیے, تمہارے لوگوں بستی والوں کے لیے بھی ایک دن کی پانی معلوم ہے, فلاں دن تم پیو گے. یہ سادی سی بات. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اس کو کسی تکلیف کے ساتھ نہیں چھونا, مارنا نہیں, نقصان نہیں پہنچانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ, تمہیں بہت بڑا عذاب چھولے گا اگر تم ایسی حرکت کرو گے. فَعَقَرُوهَا, انہوں نے کوئی سنی انسنی کی, انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ, پھر شرمندہ ہوں. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پھر ان کو عذاب نے پکڑا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً, یقیناً اس کے اندر, اس ہلاکت میں, اس تنبیہات میں نشانیاں ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اکثر ان کے ایمان والے نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, نبی محترم تیرا رب بڑا غلبے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. كذبت قوم لوط المرسلین, جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی.
جناب لوط علیہ السلام کی نافرمانی کر کے. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے لیے انہی کے بھائی جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، اور کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت مانگتا نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت نہیں ہے مگر جہانوں کے پالنے والے پر. اتاتون الذکران، اب وہ بات ہے کیا تم مردوں کے ساتھ آتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو. وتذرون ما خلق لكم ربكم، اور تم وہ چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم وہ ہو جو حدوں کو کراس کرنے والے، تجاوز کرنے والے، بغاوت کرنے والے ہو. قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہ یا لوط، اگر لوط صاحب تم باز نہ آئے، نہ رکے اس وعد و نصیحت سے، لتکونن من المخرجین، تم ضرور ہو جاؤ گے ان لوگوں سے جن کو وطن سے، گھر سے، بستی سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی تمہیں جلا وطن کر دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، تو جناب لوط نے فرمایا میں تمہارے کردار عمل پر ناراض ہونے والے سے ہوں، میں ناراض ہوں اسے. رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے اللہ مجھے اور میرے اہل کو، ماننے والے مریدوں کو، متبعین کو نجات دے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. فنجیناہ واہلہ، پھر جناب لوط کو اور ان کے متبعین تمام کو ہم نے نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا جناب لوط کی اہلیہ، وہ پیچھے رہنے والی تفصیلات آپ نے ساری سنی ہے. ثم دمرنا الآخرین، باقیوں پھر ہم نے ہلاک برباد کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بھی پتھروں کی بارش کی، یعنی پتھر برسائے. فساء مطر المنذرین، یہ بدترین بارش تھی ان لوگوں پر جو ڈرائے گئے تھے، تنبیہات ان کو ملی تھی جناب لوط کی طرف سے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس تباہی میں، اس کے اندر ساری ہلاکتوں میں نشانیاں موجود ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، نبی محترم تیرا رب بڑا ہی غلبے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا.